بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم الحمدللہ رمضان المبارک کے فضائل ہو گئے تھے۔ اب چونکہ رمضان قریب ہی آ چکا ہے، آج 28 تاریخ بھی پوری ہو چکی ہے، تو رمضان آ ہی چکا ہے، تو اب رمضان کا جو استقبال ہونا چاہیے، جس کی ہم ابتدا سے بات کرتے چلے آئے ہیں، اب یہ استقبال کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو ہم سنتے چلے آئے کہ استقبال کرنا چاہیے، اللہ تعالی نے بھی اہتمام فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سیرت سے رمضان مبارک کا اہتمام کر کے دکھایا، اللہ والوں نے بھی رمضان مبارک کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا، اپنے اعمال صالحہ کو بڑھایا اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک اعمال میں مشغولی کو اختیار کیا۔ یہ ساری بات تو ہو چکی، اب یہ ہے کہ رمضان مبارک قریب ہے، تو اب ہمیں کس طرح استقبال کرنا چاہیے؟ تو اس لیے یہ تھوڑا سا موضوع ایسا ہے کہ ایک نشست میں ہی ہو جائے تو اچھا ہے، تو اس میں کوشش تو کریں گے ہم اپنے وقت مقررہ پر ہی بات ختم کریں، مگر اگر 2 4 6 منٹ اوپر ہونے لگے تو میری یعنی رائے یہ تھی، عرض یہ تھی کہ ہم اس کو آج ہی مکمل کر لیں، تاکہ کل سے ہم اعمال رمضان شروع کریں کہ رمضان میں ہم نے جن اعمال کو اختیار کرنا ہے، باری باری نوبت بنوبت ان اعمال کو ہم ذکر کریں۔ تو یہ استقبال رمضان کا موضوع آج ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے، اس میں اگر کچھ وقت زیادہ لگ جائے تو احباب اس کا خیال نہ فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے استقبال کے معاملے میں لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا استقبال بڑی خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں 2 مہینے پہلے سے ہی کر رہے تھے۔ وہ 2 مہینے پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ رجب کا مہینہ گزرے گا اور شعبان کا مہینہ گزرے گا، تو پھر جو ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، اور وہ نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے جس میں اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے میں نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں قریب ہونے کو چاہا جائے گا اور قریب ہوا جائے گا۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں رمضان کے آنے پر، اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور رمضان میں اپنے کچھ اہداف مقرر کرتے ہیں کہ جن کو وہ رمضان میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اہداف کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے 1 مہینہ اور مل گیا، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے پر زیادہ خوش نہیں ہوتے، انہیں رمضان کا آنا گراں گزرتا ہے۔ گراں کیسے گزرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اوہو اب تو بھائی رمضان آ گیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، روزے کی مشقتیں بھوک پیاس یاد کر کے پریشان ہوتے ہیں، اور تراویح پڑھنی پڑے گی، یا رمضان المبارک میں بہت سارے کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ان سے رکنا پڑے گا، یا لوگوں کی رعایت میں خیال کرنا پڑے گا، تو وہ رمضان کے آنے سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوتے۔ اور یہ جو رمضان کے آنے سے خوش نہ ہونا ہے، یہ اچھی کیفیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک کمائی کا موقع آ رہا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا موقع آ رہا ہے، نیک اعمال کرنے کا موقع آ رہا ہے، ایک نیکیوں کا موسم بہار کہ جب سارے ہی نیک کام کر رہے ہوں تو نیک کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آسانی کی ہوا چل جاتی ہے۔ ایسے موقع پر کسی قسم کی ناگواری کو اختیار کرنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں، اس لیے رمضان کا استقبال خوشی خوشی کرنا چاہیے۔ اگر دل میں کوئی تکدر ہو بھی طبیعت کے اعتبار سے، تو اس کو خوشی میں بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ جو کام خوشی خوشی کیا جاتا ہے وہ بڑا پسند آتا ہے، خوش اسلوبی سے جو کام انجام دیا جاتا ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے ایک آدمی نے کسی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو، اب بیٹے نے کیا کیا، وہ مجھے پانی پلانا پڑے گا، کسی اور کو نہیں کہہ سکتے تھے،
चलो अब क्या करें, मजबूरी है, अब्बा जान ने कह दिया तो पिलाना ही पड़ेगा। और बड़े बेदिली के साथ वो उठकर गया और जाकर उसने पानी लिया और पानी का गिलास भरा और बेदिली से आकर लीजिए, पीजिए, यूँ उसने पेश किया। इससे किसको खुशी होगी? ये सभी जानते हैं। और दूसरे बेटे से उसने कहा, "बेटा पानी पिला दो।" उसने कहा, "भईजान अभी लेकर आया, बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे कहा, आपने मुझे नेकी कमाने का मौका अता किया।" खुशी-खुशी गया और खुशी-खुशी पानी लेकर आया और अदब से पानी पेश किया, "लीजिए अब्बाजान पानी पीजिए।" और खड़े हो गया कि अगर और ज़रूरत हो तो मैं और पानी पेश करूँ या कम से कम गिलास लेकर वापस उसकी जगह पर रख दूँ। तो अब एक तो ये दूसरा तरीका है पानी पिलाने का, खुशी-खुशी जाना, खुश होना कि अब्बाजान ने मुझे नेकी का मौका अता किया, वरना किसी और को भी कह सकते थे। तो इससे बाप को जो खुशी होगी, वो अंदाज़ा किया जा सकता है। ऐसे ही जो आदमी अल्लाह के हुक्मों को खुशी-खुशी पूरा करता है, अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और एक ये है कि नागवारी मजबूरी है, क्या करें भई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही हाल है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि एक बंदा खुशी-खुशी अमल करता है और एक बंदा नागवारी से अमल करता है, तो इन दोनों के अमल में बड़ा फ़र्क होता है। तो बहरहाल हमें क्या करना चाहिए, खुशी-खुशी अल्लाह ताला के इस महीने का इस्तक़बाल करना चाहिए। हदीस में हम पहले भी गुज़र चुका कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशामदीद हो रमज़ान के लिए और आने वाले मेहमान यानी जो रमज़ान का महीना आ रहा है, उसका इकराम करो। इससे भी मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक का इस्तक़बाल खुशी-खुशी करना चाहिए। अगर कोई नागवारी भी पेश आए, कुछ दिल में घबराहट भी हो कि भई इतने रोज़े रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, तो उसको खुशी से बदलें। अल्लाह ताला ने खुशी तो खुशखबरी सुनाई है, अय्यामन मादूदात। अरे ये चंद दिन तो हैं, ये रमज़ान के चंद दिन तो हैं, यूँ गुज़र जाते हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं, अरे भाई अभी तो आया था रमज़ान, अभी 10 एक अशरा हो गया, दूसरा अशरा हो गया, अरे शब कदर आ गई और भाई रमज़ान खत्म। तो चंद दिन की तो बात है, अपने दिल को समझाएँ, मनाएँ। तो एक तो ये है। अब रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे हो? इसको यूँ समझिए, जैसे कोई ख़ास मेहमान आता है, तो हम उसके लिए क्या एहतमाम करते हैं। उसके लिए पहले से घर को साफ-सुथरा किया जाता है। यानी घर साफ होता है, मगर साफ होने के बावजूद वो मेहमान ऐसा इकराम के काबिल होता है कि उसके बावजूद भी घर मज़ीद साफ किया जाता है। चीज़ों को सलीक़े और करीने से सफ़ाई-सुथराई के साथ रखा जाता है। खुशबू वग़ैरह का भी एहतमाम किया जाता है। तो खुशबू भी जो है वो छिड़की जाती है, स्प्रे किया जाता है, ताकि जो है मेहमान को किसी किस्म की भी कोई तकलीफ़ ना हो। इसी तरह उसकी खातिर मदारत की जाती है, उसका इकराम किया जाता है और इस खातिर मदारत के एहतमाम में अच्छे-अच्छे और ख़ास किस्म के खाने भी पकाए जाते हैं। फिर मज़ीद ये एहतमाम किया जाता है कि मेहमान की पसंद का भी ख़्याल किया जाता है, कि भई उनको क्या पसंद है, फलाँ को कोफ्ते पसंद हैं, फलाँ को नहरी पसंद है, फलाँ को पुलाव पसंद है, तो ख़्याल करते हैं कि उनकी पसंद के मुताबिक खाना उनको पेश किया जाए ताकि वो ज़्यादा खुश हो जाएँ। और बाज़ औक़ात तो बेतकल्लुफ़ी ऐसी होती है कि आदमी पूछ भी लेता है कि आप क्या खाना पसंद फ़रमाएँगे ताकि हम वो पकाएँ और हमें इससे इससे ज़्यादा खुशी होगी। ये भी अच्छी बात है कि मेहमान की खुशी का ख़्याल करने के लिए उससे पूछ लिया जाए। इसी तरह एक काम ये करते हैं कि जब वो खाने पर आता है तो उसे इसरार करके खिलाते भी हैं। ये नहीं कि भई रख दिया खा लो, नहीं, एहतिमाम से डालते हैं और इसरार करके उसे खिलाते हैं। अगर वो तकल्लुफ़ भी करता है तो बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहिरा करते हैं। इसी तरह उसको ये भी बताते हैं बाज़ औक़ात कि ये हमने आपके लिए ख़ास तौर पे बनाया है, ताकि वो खुश हो, उसको खुश करने के लिए और आदमी खुश होता है। ऐसे मौके पर खुशी महसूस करता है आदमी। तो ये चंद काम एक मेहमान के लिए किया जाता है। ये रमज़ान मुबारक का आने वाला महीना जिसको अल्लाह ने अपना महीना फ़रमाया है। तो ये भी गोया अल्लाह की रज़ा को लिए आ रहा है, तो अल्लाह की मेहमानी वाला महीना है। अल्लाह तो हमारे मेहमान नहीं बन सकते, मगर अल्लाह का महीना हमारा मेहमान बनने को आ रहा है, तो हम भी इसमें ऐसे ही एहतमाम करें, जैसे हम अपने मेहमान का ख़ास एहतमाम करते हैं। अब यहाँ कैसे एहतमाम होगा?
جیسے ہم نے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا تھا، تو یہاں پر بھی اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ہم گھر کے اضافی کاموں کو پہلے سے انجام دیں۔ گھر کے جو اضافی کام ہیں وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں، جیسے مہمان کے آنے سے پہلے ہی اضافی کام کر لیے جاتے ہیں۔ کوئی مہمان کے آنے کے بعد کھانا پکانا شروع نہیں کرتا، مہمان کے آنے کے بعد صفائی نہیں کرتا، مہمان کے آنے کے بعد خوشبو اسپرے نہیں کرتا، سارے کام پہلے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ مہمان کے آنے کے بعد تو بس مہمان کے ساتھ کی مشغولی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گھر کا سودا ہے، سامان ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہم رمضان سے پہلے کر لیں، اور ان تمام چیزوں کو جو رمضان میں کام آنے والی ہیں، ان سب کو ہم گھر میں پہلے ہی مہیا کر لیں۔ اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہو تو یہ شکرانہ ہے اس وسعت کا کہ آدمی رمضان کے تمام کاموں کو رمضان سے پہلے کر لے، تاکہ رمضان میں ان کاموں میں مشغولی نہ ہونے پائے۔ رمضان کا مہینہ، ہر لمحہ، اس مہینے کا ہر لمحہ ایسا قیمتی لمحہ ہے وہ جو ان فضول کاموں میں خرچ نہ ہونے پائے۔ اس لیے بازار کی جتنی ضرورتیں ہوں وہ تو ہم رمضان سے پہلے ہی پوری کر لیں، حتیٰ کہ کپڑے وغیرہ کی ضرورت بھی، جو ضرورت نئے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، باقی نئے کپڑے جو ہیں وہ عید میں کوئی سنت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک دفعہ میں نے بڑی تحقیق کی، کوشش کی کہ میں ڈھونڈ سکوں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننے کی کیا حیثیت ہے، سنت ہے، حضور علیہ السلام نے پہنے ہیں، تو مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ حضور علیہ السلام نے نئے کپڑے زیب تن فرمائے ہوں یا نئے کپڑے کو پہننے کو مستحب کہا ہو۔ جہاں بھی فقہا نے لکھا ہے وہاں یہی لکھا ہے ان یلبس احسن ثیابہ، کہ اس کے پاس جو گھر میں اچھا کپڑا رکھا ہوا ہے، اچھا جوڑا جو ہے وہ پہن لے، یعنی کہ عید میں نیا ہی کپڑا پہنے۔ میں منع نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ رمضان کے مبارک ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو ہم اس مستحب کام میں خرچ کر دیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کی مبارک راتیں افطار کے اوقات تک رمضان کے بازاروں میں ہو جاتے ہیں، کہیں کپڑے لیتے ہوئے، کہیں جوتے لیتے ہوئے، کہیں پیکو کراتے ہوئے، کہیں دردیوں کے پاس جاتے ہوئے۔ رمضان کی یہ مبارک اوقات جس میں اللہ کے ہاں سے روزے دار کی خاص دعا قبول ہوتی ہے، اللہ خصوصی متوجہ ہوتے ہیں افطار کے وقت، اور وہاں یہ روزے دار ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور وہ رمضان کی آخری رات، جس رات کو عبادت کرنا مطلوب ہے، گویا ساری کمائی کی وہ آخری رات ہے، وہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عیدین کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس میں کچھ عبادت کرے گا، جس دن قیامت کے دن سارے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ یعنی علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو قیامت کی تکلیف، پریشانی ہو اللہ کی وہ نہیں دیکھے گا، اس کو پیش نہیں آئے گی۔ تو اس رات میں ہم خریداری کے لیے نکلیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، اسی دن تو ڈیزائن آتے ہیں جوتوں کے، اسی رات میں تو آخر میں ڈیزائن آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کوشش کریں کہ یہ ساری ضرورتیں ہماری رمضان سے پہلے مکمل ہو جائیں، یہ استقبال کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی طرح اب جب رمضان آئے تو اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا جائے، واہ 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 رمضان آ گیا، رمضان کا چاند دیکھ کر چاند کی دعا پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں جو ہم نے پیچھے ذکر کی تھیں، اے کہ اللہ ہمیں رمضان کے لیے سالم رکھ، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا، اور رمضان ہمارا اس حال میں گزرے کہ ہمارے اعمال جو رمضان میں ہوئے ہوں آپ ان کو بھی قبول فرمائیں۔ یہ دعائیں کریں، تو نفل پڑھیں شکرانے کے کہ اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا رمضان، بڑی خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ پہلے اکابر کسی کی بزرگی دیکھنا چاہتے تھے تو یہ دیکھتے تھے کہ کس کی زندگی میں اللہ نے کتنے رمضانوں کا اسے موقع عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اپنی قربت کے مواقع کتنے اس کو عطا فرمائے ہیں، یہ خوش نصیب ترین آدمی ہے۔ آخر کچھ بات تو ہوگی اس رمضان میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے اس کے پانے کے لیے دعا فرما رہے، تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ جس کو رمضان مل جائے شکر کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں رمضان کا چاند دیکھ کر، اور اللہ سے دعا کریں اللہ صحت کے ساتھ، تمام عبادتوں کے ساتھ، تمام روزوں کے ساتھ، تمام تراویحوں کے ساتھ،
تمام اعمال رمضان کے ساتھ اس رمضان کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم درمیان میں بیمار نہ ہو جائیں، کوئی تکلیف نہ آ جائے جس کی وجہ سے کوئی روزہ کوئی قیام چھوٹ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گرم جوشی سے استقبال کریں، جس مہمان کا اکرام کسی گرم جوشی سے کیا جائے، واہ واہ ماشاء اللہ مرحبا خوش آمدید، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، تو وہ کیسا خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اس اہتمام سے اپنے بندے کے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیا جائے اس گرم جوشی کے ساتھ۔ اب جیسے وہاں مہمان کی خاطر مدارت کا اہتمام تھا، یہاں بھی اس مہمان کے شایان شان جو اعمال صالحہ ہیں ان کو اختیار کر کے اس کا اہتمام کیا جائے، روزہ اہتمام سے رکھا جائے، اور روزے کو کس طرح رکھا جاتا ہے وہ روزے کو سیکھ کر رکھا جائے، اور ذکر اور عبادت، تلاوت، نوافل اور اعمال صالحہ میں اپنے وقت کو گزارا جائے۔ یہ ہے رمضان کی خاطر مدارت کے طریقے، اور یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اس کی خاطر مدارت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح وہاں مہمان کے ساتھ اصرار کیا جاتا ہے، یہاں بھی نفس تو جو ہے وہ آسانی ڈھونڈتا ہے، ذرا سی تلاوت پر دل تھک جاتا ہے، چونکہ وابستگی نہیں ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی عادت نہیں ہے۔ دو نفل پڑھ کے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا ایک پارہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی تلاوت کی، تھوڑا سا ذکر کیا اور تھک جاتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہے، اصرار کر کے محبت پیار سے نفس کو تیار کیا جائے، ارے بھائی تھوڑا سا اور پڑھ، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، اچھا چلو تھوڑا آرام کر کے پھر پڑھ لیں۔ تو بہلا پھسلا کے نفس کو ان اعمال کی طرف راغب کیا جائے اور شوق دلایا جائے، اور ان اعمال کے ثواب کو سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوتے ہیں اور کیسے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ نفس کو تیار کرنا اور نفس کو اصرار کر کے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلا، میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے مجھے جانا تھا جہاں پر، تو اب میں نے ارادہ کیا کہ سارا سا ذکر کرتا ہوا جاؤں گا، مگر یہ نفس تو ہے چور اعمال کا، اب یہ کہاں برداشت کرے کہ اتنا لمبا سفر ذکر کر کے جاؤں، تو کہنے لگے میں نے گھر سے نکلتے ہی کہا بس یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے نا یہاں تک میں ذکر کرتا ہوا جاؤں۔ اب نفس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، اور میں وہاں تک ذکر کرتا ہوا گیا۔ پھر میں نے دیکھا اگلا درخت مجھے نظر آیا، وہاں پہنچ کر میں نے کہا بس یہ درخت اور ہے، بس یہاں تک ذکر کر لیتا ہوں۔ پھر وہاں تک ذکر کرتا ہوا چلا گیا۔ جب وہاں پہنچ گیا میں نے کہا اب تو سامنے ہی تو منزل ہے، یہیں تو مجھے جانا تھا، بس ذکر یوں میں نے سارا راستہ نفس کو بہلا پھسلا کر ذکر کرتے ہوئے گزارا۔ یہ جو ہم پہلے دن سے ہدف دے دیتے ہیں نا کہ بھائی اتنے پارے پڑھنے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر نفس عادی نہیں ہوتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کا ہدف دیں کہ بھائی آج اتنے پارے پڑھنے ہیں، آج اتنے اعمال کرنے، بھائی آج کی بات ہے کل کی بات، بھائی کل کا وعدہ نہیں، نفس سے کہتے ہیں کل کا وعدہ نہیں، پھر کل آئے دوبارہ تیار کریں، روزانہ ایک دن پر تیار کریں۔ ایک آدمی سے کہا جائے کہ بھائی 3000 روپے صدقہ کرو، اس کے لیے مشکل ہے، اس سے کہا جائے بھائی روزانہ 100 روپے دے دینا، مہینے میں 3000 روپے ہو جائیں گے، آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بچوں کو تیار کریں کہ روزانہ 10 روپے جو ہے نا وہ صدقہ نکال دیا کرو، مہینے میں 300 روپے، ان سے کہا 300 روپے دیں، ان کے لیے مشکل ہے۔ تو نفس کو بہلا پھسلا کر ان اعمال کی طرف راغب کیا جائے، اور ان اعمال کو تھوڑی سی نفس کی مشقت کے ساتھ کیا جائے، اور اس نفس کی مشقت کو برداشت کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ انما اجرکی علی قدر نصبی کی، کہ عائشہ تمہارا اجر بقدر تمہاری مشقت کے ہے، جتنی مشقت برداشت کرو گی اتنا ہی اجر ملے گا۔ ہمارے کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، اتنی ہی اعلیٰ جنت، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل ہوگی۔ تو اس پر نفس کو تیار کیا جائے۔ اسی طرح وہاں مہمان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ خاص طور پر بنایا ہے، یہ کھانا بنایا ہے، اس چیز کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں بھی ہر عمل کو اہتمام سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ عمل، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں آپس کے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور اس پر فخر فرماتے ہیں۔
فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر اس کو ذکر فرماتے کہ دیکھو میرے بندے کیسے مجھ تک پہنچنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اس لیے اس مہینے میں اپنی نیکی دکھاؤ۔ تو ہم بھی اللہ کو ہر عمل دکھائیں کہ یا اللہ یہ عمل میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور یا اللہ یہ میرا کمال نہیں، آپ کے توفیق سے کر رہا ہوں، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے، میری کمی کو معاف فرما دیجئے۔ تو شکر کریں اور اللہ کو دکھائیں، شکر سے نیکی بڑھتی ہے۔ اعمال صالحہ کا اہتمام کریں، اللہ کو دکھائیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ جب آدمی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری رضا چاہنے کے لیے کن چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم چند اہداف مقرر کریں رمضان کے لیے۔ رمضان سے پہلے ایک کام تو ہم سب یہ کریں، ہم سب نیت کریں کہ بھئی رمضان کی رات جب چاند رات ہو جائے تو ہم اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں اور سب کے ساتھ یہ مذاکرہ کریں کہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور ایک دوسرے کو ابھاریں اور ترغیب دیں، اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مقرر کریں کہ بھئی جو اتنے قدم کرے گا اس کو اتنے پیسے دیں گے، اس کو یہ انعام ملے گا۔ تو ایک دوسرے سے، تاکہ بچوں کو سبقت لینے کا شوق ہو، آگے بڑھنے کا شوق ہو، اس طرح کیا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ فضائل اعمال کی ہمارے یہاں اگر رمضان مبارک میں تعلیم ہو جائے تو بہت ہی مبارک ہے۔ کوئی وقت مقرر کر کے رمضان مبارک میں فضائل اعمال کی کچھ نہ کچھ تعلیم ہو جائے، اور پھر رمضان کی پہلی رات کو تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ ہمیں کیا رمضان میں کیا کیا اعمال کرنے اور کس طرح رمضان اپنا گزارنا ہے۔ ایک تو یہ ہو۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ سب کو روزہ رکھنے اور روزے کے فضائل پر ابھارا جائے، اور اسی طرح نوافل، کچھ نہ کچھ ہمارے نوافل مقرر ہو جائیں کہ ہم نے اتنے نوافل روز پڑھنے ہیں، کم از کم تہجد کی چند رکعت جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم سارے 30 دن تو اس میں اٹھے سحری کے لیے مگر ہم تہجد نہ پڑھیں۔ کتنی عورتیں ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اٹھتے تو سحری میں ہیں اور سحری کر کے اہتمام سے سو جاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ پا رہے۔ 2 رکعت تہجد، کم از کم ہم یہ ہدف دیں کہ بھئی ہمارے رمضان میں کوئی تہجد فوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب اس وقت سحری کرنے بیٹھیں گے کہ جب ہم میں سے ہر ایک کم از کم 2 رکعت تو تہجد پڑھا، جتنی سہولت ہو۔ تو ایک تو رمضان کی دنوں میں یہ تہجد کا اہتمام کر اٹھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ رمضان تو نیکیوں کی عادتوں کے ڈالنے کا مہینہ ہے، کم از کم اس کے ذریعے سے ہماری تہجد کی عادت ہو جائے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ تو ایک تو نوافل کا اہتمام کریں، اور اسی طرح دیکھیں 2 نفل کا پڑھنا فرض کے برابر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے موقع پر بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اس پر مستقل بات ہو چکی ہے۔ اسی طرح تلاوت، یہ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اعمال رمضان میں تلاوت کی اہمیت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو، مگر یہ ہے کہ تلاوت کا ایک خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کا خاص مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس میں تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا خوب تقرب اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہم بچوں کو بھی تیار کریں کہ بھئی 2 ختم، 3 ختم، 5 ختم، جو جتنے کر سکیں، اور جو ہے ان کا انعام رکھ کے بھی ان کا حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ نہ کچھ ذکر بھائی ہم رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک کام اور یہ کریں کہ گھر میں ایک حلقہ دین سیکھنے کا بھی لگائیں۔ بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں، سب گھر والے گھر میں ہوتے ہیں، اور آج کل تو کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ گھروں میں زیادہ وقت گزر رہا ہے، تو یہ گھر میں کوئی ہمارا ایسا وقت طے ہو جائے کہ بشاشت کے ساتھ کوئی حلقہ دین کا ہو، کچھ ہم دین کی باتیں سیکھیں، کچھ مسائل سیکھیں، کچھ دین کی باتیں سیکھیں، تربیت کی باتیں سیکھیں، بچوں کی ذہن سازی کریں، آپس میں بیٹھ کر جو ہے کچھ دین کا مذاکرہ کریں، محبت پیار سے ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تربیت کا بہترین مہینہ ہے، کیونکہ آدمی بہت سارے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، بہت ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر اس فارغ موقع کو صحیح طرح نہ گزارا جائے تو یہ وقت تو گزر جاتا ہے، اور اس سے جو فائدہ اٹھانا مطلوب ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح گھر والوں کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ گھر والوں کے
کام کاج کرائے جا سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی جا سکتی ہے، گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں کچھ ان کے ساتھ بھی ان کی کاموں میں مدد کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو افسوس کی بات یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ نئی نئی ڈشوں کے آزمانے کا مہینہ ہے۔ آج ہم نے افطار میں یہ بنایا تھا، تم نے کیا بنایا تھا؟ اور آج ہم افطار میں یہ بنائیں گے، اور ہمارا تو ہر روزانہ افطار الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں بنتی ہیں اور الگ الگ ڈشز تیار کی جاتی ہیں اور اس کی ریسیپیز تلاش کی جاتی ہیں۔ اور رمضان کو وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، تو ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ڈشز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک خاص اہتمام، میں یہ نہیں کہتا کہ اہتمام نہ کریں، کریں اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر ایسا اہتمام کہ جس سے عورتوں کے سارا وقت اسی اہتمام میں گزرنے لگے، اور جو قیمتی اوقات ہیں افطار کے، جس میں افطار کے موقع سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے تو سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور سارے گھر والے ہی دعا میں مشغول ہوں، کیا ہی اچھی بات ہے۔ اور وہ وقت بھی آخر وقت تک آوازیں لگ رہی تو آ جاؤ جب بھی افطار کا وقت ہونے والا ہے، وہ پکوڑے سموسے ہی تلے جا رہے ہو، اور مردوں کو بھی شوق ہوتا ہے نہیں گرم گرم کھانے ہیں بھائی، بھائی گرم گرم کھانے ہیں، تو تھوڑا سا اس خواہش کی بھی قربانی دے دیں، کچھ عورتوں کو بھی موقع مل جائے کہ وہ بھی رمضان کے ان اعمال میں شریک ہو جائیں، اور اگر بہت ہی شوق ہے تو اگر ایک دو عورتیں ہیں تو کچھ اس میں تقسیم کر لیں کہ بھئی ایک دن افطار کی کسی کی باری ہو، تاکہ باقی گھر والے تمام عورتیں وہ جو ہے مشغول ہوں اعمال میں۔ اس طرح کچھ آلٹرنیٹ کر کے، متبادل کوئی نظام کر کے اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں، مگر عبادت کا بھی سب کو پورا موقع ملے۔ تو اس طرح گھر والوں کے کاموں میں بھی اہتمام کے ساتھ تعاون کر کے اس کو بھی، یعنی اس فضیلت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی اپنے نوکر کے کام کو ہلکا کر دے، اپنے نوکر کے کام کو ہلکا کر دے تاکہ وہ بیچارہ روزے کے اندر مشقت برداشت نہ کرے، تو یہ بھی گھر والوں پر ہلکا کرنا ہے کام، تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کر لے، جو کر سکتا ہے وہ کر لے آدمی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے فضائل، رمضان کے استقبال کے لیے تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، اور کہ ہمیں رمضان کن اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور روزے کو کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس طرح رمضان میں کن کن اعمال میں ہمیں مشغول ہو کر رمضان مبارک گزارنا چاہیے، تاکہ یہ رمضان مبارک ہمارا زیادہ سے زیادہ اللہ سے قربت کا سبب بن جائے، اور جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کو مغفرت کا سبب بنائے، اور ہمیں اس رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات اور یہ عرض کرنی تھی، کل جمعرات ہیں تو انشاءاللہ کل سے جو ہے یہ نشست جو ہماری ہے یہ 5 بجے شام سے ہوا کرے گی، دورانیہ وہی 15 منٹ ہی انشاءاللہ رہے گا۔ آج یہ ساری باتیں چونکہ ایک ہی نشست میں کرنی تھی اس لیے ذرا تاخیر زیادہ ہو گئی، تو میں معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے، اگرچہ ابتدا میں عرض کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خوشی خوشی اور گرمجوشی کے ساتھ رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اعمال جو رمضان میں اختیار کرنے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں کو تیار کر دیجیے، اور ہمارے دلوں کو راضی کر دیجیے، ہمارے دل میں اپنے آپ کو، یعنی آپ کو راضی کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن اعمال میں رمضان کو گزارنا چاہیے، اور جن اعمال میں رمضان میں جن اعمال میں مشغولیت ہونی چاہیے وہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا کرتے تھے، اس اہتمام کے ساتھ ہمیں یا اللہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کچھ عشیر ہی ان اعمال کا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرما دیجیے۔
اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری عمر کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو ایک پریشانی پوری دنیا میں یا اللہ امڑ آئی ہے، اپنی رحمت سے اس سے ساری دنیا کو نجات عطا فرما دیجیے۔ اس وبا سے بھی محفوظ فرمائیے، اس کے اثرات سے بھی محفوظ فرمائیے، عافیت سہولت یسر کا معاملہ فرمائیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا